پاکستان کی ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر UN سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستان نے ایران پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی خلیجی ممالک پر حملوں کی بھی مذمت۔ کہا مذاکرات کے دوران سفارتکاری ڈیریل کی گئی۔ ایران پر حملہ اس وقت کیا گیا جب سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ فریقین سے صبر و تحمل کی اپیل کرتے ہیں۔ عالمی قوانین کی ہر صورت پاسداری کرنی چاہیے۔ دنیا خطرناک موڑ پر کھڑی ہے۔ کسی بھی ملک کے خلاف طاقت کا استعمال عالمی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب۔ چین، روس اور فرانس کی ایران پر حملوں کی شدید مذمت۔ روس نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کو جارحیت قرار دیا۔ روسی نمائندے نے کہا کہ ایران پر حملے نے خطے میں کشیدگی کو بڑھا دیا، خطرہ عالمی سلامتی تک پھیل سکتا ہے۔ چینی نمائندے نے کہا ایران سمیت ہر ملک کی خود مختاری کا احترام ہونا چاہیے۔ ایران کے مستقل نمائندے نے سلامتی کونسل میں پاکستان، چین اور روس کا ایران کے موقف کی حمایت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ روس، چین، شمالی کوریا کی ایران پر حملوں کی شدید مذمت۔ روسی صدر پیوٹن نے رد عمل میں کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر کا قتل وحشیانہ جرم ہے۔ علی خامنائی کا قتل عالمی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پیوٹن نے ایرانی قیادت کو سپریم لیڈر کے قتل پر تعزیت کا پیغام بھیج دیا۔ چین نے امریکہ اور اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ نے رد عمل میں کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایران کی خود مختاری اور سلامتی کا احترام کیا جانا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب سے رابطہ، ایران پر حملہ ناقابل قبول قرار دے دیا۔ شمالی کوریا کا ایران کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ شمالی کوریا نے ایران پر حملوں کو غیر قانونی جارحیت قرار دیا۔ سربراہ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ امریکی حملے اس کی بدمعاش اور غاضبانہ فطرت کا ثبوت ہے۔ خطے میں تباہی کی ذمہ دار امریکی پالیسیز ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کی تصدیق کی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کی شہادت ان کے دفتر میں ہوئی۔ حملے میں خامنائی کا بیٹا، بیٹی، بہو، داماد اور نواسی بھی شہید۔ ایرانی آرمی چیف عبدالرحیم موسوی اور وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ بھی حملے میں شہید ہوئے۔ خامنائی کے مشیر علی شمخانی اور کمانڈر پاسداران انقلاب محمد پاکپور نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ سابق ایرانی صدر احمدی نژاد بھی فضائی حملے میں شہید۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ایران کی مرکزی قیادت سمیت 40 حکام شہید ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے کمپاؤنڈ پر 30 بم گرائے گئے۔ امریکی صدر کو آیت اللہ خامنائی کی میت کی تصویر دکھائی گئی۔ خامنائی کی شہادت پر ایران میں 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ قومی سوگ کا اعلان۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر عراق میں 3 روزہ سوگ۔ مقدس روزوں پر انقلاب کی علامت سرخ لائٹیں روشن۔ سپریم لیڈر کی شہادت کے خلاف ایران سمیت دنیا بھر میں مظاہرے۔ ایرانی شہریوں کی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ بڑی تعداد میں سوگوار عوام انقلاب اسکوائر پر جمع۔ بغداد کے گرین زون میں شدید کشیدگی۔ مشتعل مظاہرین کی امریکی سفارت خانے تک پہنچنے کی کوشش۔ عراقی سیکیورٹی فورسز کی مظاہرین کو روکنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ اور ہوائی فائرنگ۔ گرین زون کے اطراف دھماکوں اور گولیوں کی آوازیں۔ مظاہرین کی جانب سے امریکی اور اسرائیلی پرچم نظر آتش۔ مظاہرین کا امریکی سفیر کو ملک بدر اور سفارت خانہ فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ ادھر لندن سمیت برطانیہ کے 12 شہروں میں بھی احتجاجی مظاہرے۔ ایران پر حملے کے خلاف امریکہ کے 70 شہروں میں احتجاج۔ واشنگٹن، لاس اینجلس اور بوسٹن میں بھرپور مظاہرے۔ نیو یارک کا ٹائمز اسکوائر ایران پر جنگ بند کرو کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد عبوری قیادت کونسل قائم۔ 3 رکنی عبوری کونسل میں مسعود پزشکیان، سربراہ عدلیہ غلام حسین محسنی شامل۔ آیت اللہ علی رضا عارفی ایران قیادت کونسل کے فقی مقرر۔ مجلس خبرگان رہبری نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کرے گی۔
قیادت کونسل نئے رہبر کے انتخاب تک ملکی معاملات کی نگرانی کرے گی۔ مسعود پزشکیان اور عدلیہ کے سربراہ عبوری مرحلے کی قیادت کریں گے۔ قانون کے مطابق 50 روز میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر نے ممکنہ جانشینوں کے چند نام تجویز کیے تھے۔ ادھر نائب ایرانی صدر محمد رضا عارف نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ مسعود پزشکیان کا علی خامنائی کی شہادت کا انتقام لینے کا اعلان۔ مسعود پزشکیان نے اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت اعلان جنگ ہے۔ انتقام ہمارا جائز حق ہے اور فرض ہے۔ امریکہ اور صہیونی قوتوں کو اس اقدام کی قیمت چکانا ہوگی۔ سپریم لیڈر کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ ہم اپنے سپریم لیڈر کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ خامنائی کی شہادت بلا شبہ بڑا نقصان اور دلخراش غم ہے۔ جو پرچم علی خامنائی نے بلند کیا اسے مزید بلند کریں گے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی بولے کہ سپریم لیڈر پر حملہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ دشمن نے ہمارے دل جلائے، ہم ان کے دل جلائیں گے۔ احمد وحدی پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر مقرر۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ قاتلوں سے سخت اور فیصلہ کن انتقام لیں گے۔ ایران اپنے دشمن کے سامنے نہیں جھکے گا۔ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ایران کے امریکی اڈوں پر دوبارہ حملے۔ امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر بھی بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ ایرانی فوج نے مشرق وسطیٰ میں 27 امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل اور امریکی بیسز پر بڑے پیمانے پر میزائل اور ڈرونز حملے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کے 7ویں اور 8ویں مرحلے کا آغاز کر دیا۔ امریکی فوج نے اپنے 3 اہلکاروں کی موت اور 5 کے شدید زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی میزائل حملوں میں 9 اسرائیلی جہنم واصل ہو گئے۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوج کے جنرل کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حیفا، بیت المقدس، یروشلم اور دیگر علاقے بھی دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اسرائیلی دارالحکومت میں 40 عمارتیں ملیہ میٹ ہو گئیں۔ ایران کا متحدہ عرب امارات پر بھی بڑا حملہ۔ ایران نے ایک دن میں 137 میزائل اور 209 ڈرونز داغے۔ یو اے ای میں ایرانی میزائل حملوں پر پاکستانی سمیت 3 افراد جاں بحق، 58 زخمی ہوئے۔ امارات نے 541 میزائلز ڈرونز میں سے 506 کو تباہ کیا۔ ایران کا ابوظہبی میں اسرائیلی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، متعدد زخمی۔ ابوظہبی کے پورٹ ایریا میں بھی دھوئے کے بادل دیکھے گئے۔ کویت میں ایرانی حملوں سے 1 شخص جاں بحق، 32 زخمی ہوئے۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں بڑا دھماکہ، ایرانی ڈرون 5 اسٹار کراؤن پلازا ہوٹل سے ٹکرا گیا۔ عراق میں امریکی اسپیشل فورسز کے ہیڈ کوارٹرز الحریر بیس پر چند گھنٹوں میں دوسرا بڑا حملہ۔ امریکی کمپاؤنڈز کو زیر استعمال الحریر ایئر بیس کو ڈرونز اور راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر اظہار غم۔ وزیر اعظم کا عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اظہار تشویش۔ سربراہان مملکت کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ ایکس پر پیغام میں وزیر اعظم نے لکھا کہ پاکستانی حکومت اور عوام ایرانی عوام کے غم میں شریک ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر دلی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر وزیر اعظم کا 2 روزہ دورہ روس مؤخر۔ دورے کی نئی تاریخ کا فیصلہ باہمی مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت علاقائی اور ملکی سیکیورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطح اجلاس۔ خطے میں قیام امن کے لیے کردار سمیت افغان صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پاکستانی شہریوں کے ایران سے انخلاء کے اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ آذربائیجان کے راستے پاکستانیوں کے انخلاء کو ممکن بنایا جا رہا ہے۔ ادھر تفتان بارڈر سے 20 سے زائد پاکستانی طلبہ وطن واپس پہنچ گئے۔ سی آئی اے نے ایرانی قیادت کے اجتماع کا سراغ لگایا۔ ایرانی سپریم لیڈر پر حملہ اسرائیل نے کیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، کہا کہ تہران میں ایرانی قیادت کے خفیہ اجلاس کی اطلاع امریکہ کو پہلے سے تھی۔ سی آئی اے کئی ماہ سے خامنائی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ سی آئی اے نے ایرانی قیادت کے انتہائی خفیہ اجلاس کی جگہ اور وقت کی نشاندہی کی۔ خامنائی کی موجودگی کی تصدیق ہوتے ہی حملے کا وقت تبدیل کیا گیا۔ تمام ایرانی قیادت کے جمع ہوتے ہی اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو مزید طاقتور حملوں کی دھمکی۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں ٹرمپ نے کہا، ایران نے سخت حملوں کا اعلان کیا ہے۔ ایران نے حملہ کیا تو ایسی طاقت استعمال کریں گے جو پہلے نہیں دیکھی ہوگی۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی فوجی طاقت اور قیادت کو مفلوج کرنے کا دعویٰ، کہا ایران کا رد عمل ہماری توقع سے کم رہا۔ حملوں کے بعد سفارتکاری آسان ہو گئی۔ اہداف کے حصول تک ایران پر شدید بمباری جاری رہے گی۔
اسرائیل کے ایرانی دارالحکومت تہران میں آج بھی شدید حملے، ایرانی بیلسٹک میزائل لانچنگ سائٹس اور ڈرون مراکز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اسرائیل کا ایران کا فضائی دفاعی نظام تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے ایران کے میزائلوں کا بڑا ذخیرہ بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے خلیج عمان میں ایرانی بحری جہاز کو تباہ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں سے ایران میں 201 افراد شہید، 747 زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے ایران پر ایک ہی دن میں 1200 سے زائد بم گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ مناب میں اسکول پر اسرائیلی حملے میں 153 طالبات شہید ہوئیں۔ بندر عباس، چھابہار، بوشہر، تبریز، قم، خراج اور اصفہان پر بھی حملے۔ اسپتالوں میں ہائی الرٹ، موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل۔